بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آگ کا پجاری، پھر عیسائی، پھر مسلمان بن کر وفات پانے والے شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستوں، جنگِ خندق کے بعد حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے اور روتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو اسی ایران کے ایک مشہور شہر مدائن کا گورنر حضرت سلمان فارسی کو مقرر کیا گیا۔ ذرا سوچئے، جس ایران کو وہ ایک غلام بن کر چھوڑ گئے تھے، آج اسی سرزمین پر ایک حاکم بن کر لوٹ رہے تھے۔ جب مدائن کے لوگ اپنے نئے گورنر کے سواگت کے لیے پلکیں بچھائے کھڑے تھے کہ کوئی شاہی لشکر آئے گا، تب انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش گدھے پر سوار معمولی سا لباس پہنے چلا آ رہا ہے۔ لوگ پہچان نہیں پائے اور پوچھنے لگے کہ گورنر صاحب کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی سے فرمایا، میں ہی سلمان ہوں۔ مدائن کے لوگ حیران رہ گئے کہ ایک وقت میں جہاں کے راجا سونے کے تخت پر بیٹھتے تھے، آج وہاں کا حاکم اتنا سادہ ہے۔ گورنر بننے کے بعد بھی ان کا طرز زندگی بالکل نہیں بدلا۔ دوستوں، وہ عالی شان محلوں کو چھوڑ کر ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے یا چھوٹی سی کٹیا میں رہتے تھے۔ تنخواہ لگ بھگ 4 سے 6 ہزار درہم ہونے کے باوجود وہ بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے ایک پائی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے اور پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنتے، اسے بازار میں بیچتے، اس کمائی سے لگ بھگ 1 درہم کا ایک حصہ پھر صدقہ کرتے اور باقی حصے سے اپنے لیے سوکھی روٹی خریدتے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک مسافر بازار سے سامان لے کر آ رہا تھا۔ اس نے حضرت سلمان کو معمولی کپڑوں میں دیکھا تو انہیں عام مزدور سمجھ کر اور کہا کہ اے بھائی، ذرا میرا یہ بوجھ اٹھا لو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے مسکرا کر بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ راستے میں جب لوگوں نے دیکھا تو چیخ پڑے کہ ارے، یہ تو ہمارے گورنر صاحب ہیں۔ مسافر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا تو حضرت سلمان نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ وقت گزرا اور حضرت سلمان فارسی بیمار ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ دوستوں، واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت یعنی بیماری کا حال جاننے کے لیے آئے تو دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ حضرت سعد نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو جنتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو کر دنیا سے گئے، آپ نے اسلام کی اتنی خدمت کی۔ تو حضرت سلمان کا جواب، دوستوں، انہوں نے روتے ہوئے ایک ایسا ایتہاسک جملہ کہا جو آج ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا، میں موت کے ڈر سے یا دنیا چھوٹنے کے غم سے نہیں رو رہا، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے ہم سے فرمایا تھا کہ تمہاری دنیا کا ساز و سامان بس اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے سفر کا سامان ہوتا ہے۔
اور مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس دنیا کا سامان بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان کے پورے گھر کی تلاشی لی گئی دوستوں، تو ان کے پاس کل جمع پونجی میں صرف ایک لوٹا، ایک پیالہ، ایک چٹائی اور ایک چادر ملی۔ یہ تھا ایک پورے صوبے کے گورنر کا کل اثاثہ۔ جب موت کا وقت بالکل قریب آ گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ یعنی پتنی سے فرمایا کہ وہ کستوری لاؤ جو میں نے برسوں پہلے خیبر کے دن بچا کر رکھی تھی۔ انہوں نے کستوری کو پانی میں گھولا اور اپنی پتنی سے کہا کہ اسے میرے بستر کے آس پاس اور دروازے پر چھڑک دو۔ انہوں نے فرمایا آج میرے پاس اللہ کی ایسی مخلوق آ رہی ہیں جو کھانا نہیں کھاتی لیکن انہیں پاکیزہ اور عمدہ خوشبو پسند ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کے دروازے کھولنے کو کہا، بستر پر لیٹے اور اپنی آنکھیں بند کی اور مسکراتے ہوئے ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن 35 ہجری میں مدائن کی سرزمین پر اسلام کا یہ چمکتا ہوا ستارہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے معجزاتی طور پر طی الارض کے ذریعے بہت تیزی سے مدائن پہنچے اور انہوں نے خود حضرت سلمان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی حق کی تلاش سے شروع ہوئی، غلامی کی بھٹی میں تپی اور مدائن کی بے مثال درویشی پر ختم ہوئی۔ وہ شاہوں کے محلوں میں حاکم ہو کر بھی اللہ رب العزت کے سچے فقیر رہے۔ آج دنیا حکومت اور دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا کہ اصلی بادشاہت دل کی بے نیازی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ساتھی کی داستان زندگی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس آخری ایپیسوڈ کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔